یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کرناٹک بمبئی حکومت کے وزراء میں قلمدانوں کی تقسیم، وزیر اعلیٰ نے فائنانس میں اپنے پاس رکھا۔ جوہر یونیورسٹی کے معاملے میں جماعت اسلامی نے کارروائی پر لگایا سرکار پر بدنیتی کا الزام۔ مغربی صحارا میں تارکین وطن کی کشتی پلٹی، 42 افراد کی موت ہونے کا اندیشہ۔ جموں کشمیر سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا، جموں کشمیر کے عوام جمہوری حقوق سے ہو گئی محروم۔ دوارکا میں زیر تعمیر حج ہاؤس کو لے کر ہنگامہ، مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف معاملہ درج۔ یوم آزادی کے مد نظر سیکیورٹی سخت، پولیس نے چپکائی 6 موسٹ وانٹڈ دہشت گردوں کی تصویر۔ چارجنگ میں لگے بلوٹوتھ ہیڈ فون کو استعمال کرنے پر ہوا دھماکہ، نوجوان کی ہوئی موت۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد پر شکنجہ کسنا ضروری، پولیس سربراہ کشمیر۔ لوگوں کا سب کچھ برباد ہو گیا لیکن ایم پی حکومت انّا اتسو منانے میں مصروف، کمل ناتھ کا بیان۔ دہلی فسادات، پولیس نے عدالت کو بتایا جانچ کی تفصیلات میڈیا کو کیسی ملی اس کا پتہ نہیں چلا۔ ترکی جنگلات کی آگ کو بجھانے کا عمل 10ویں روز بھی جاری۔ شمالی کوریا میں شدید بارشوں سے سیلاب کی تباہ کاریاں۔ امریکہ میں فروری کے بعد یومیہ کورونا واقعات میں 1 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ لبنانی حزب اللہ کی اسرائیل پر راکٹ حملوں پر امریکہ کی شدید مذمت۔ ترک صدر 214 جنگلات کی آگ میں سے 202 پر مکمل طور پر قابو پا لایا گیا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں پہلی خبر بنگلورو سے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے طور پر ذمہ داری سنبھالنے کے بعد بسوراج بومائی نے کابینہ میں شامل 29 وزراء کو ان کے قلمدان سونپ دیے۔ وزیر اعلیٰ بومائی نے فائنانس کا قلمدان اپنے پاس رکھا، جبکہ اراگا کینندر کو وزارت داخلہ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بسوراج بومائی نے فائنانس کے علاوہ بنگلور کی ترقی اور کابینہ سے متعلق امور کے اہم قلمدانوں کو بھی اپنے پاس رکھا۔ وہیں بی جے پی کے کور ارکان اسمبلی کو بھی بمبئی کی وزارت میں اہم قلمدان حاصل ہوئے ہیں۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سنیل کمار کو توانائی اور بجلی کا قلمدان سونپا گیا۔ پہلی مرتبہ وزیر کا عہدہ حاصل کرنے والی بی سی ناگیش کو ابتدائی تعلیم کا قلمدان سونپا گیا، جبکہ اراگا گیانندر کو وزارت داخلہ کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے علاوہ کے ایس ایشورپا کو دیہی اور پنچایتی راج کی ترقی کی وزارت کی ذمہ داری دی۔ وہیں شری راملو کو نقل و حمل اور قبائلی بہبود کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ٹوکیو اولمپک کے 16ویں دن ہندوستان کی اسٹار جیولن تھروور نیرج چوپڑا نے ملک کو فخر کرنے کا ایک ایسا موقع فراہم کرایا جسے تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے ٹوکیو اولمپک میں ہندوستان کی جھولی گولڈ سے بھر دی۔ نیرج چوپڑا نے تاریخ رقم کرتے ہوئے ایتھلیٹکس میں اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے ہندوستانی ہونے کا فخر حاصل کر لیا ہے۔ نیرج چوپڑا نے فائنل مقابلے میں 87.58 میٹر دور بھالا پھینک کر یہ طلائی تمغہ اپنے نام کر لیا۔ نیرج چوپڑا نے اپنے دوسرے تھرو میں ہی یہ دوری طے کر لی تھی۔ نیرج چوپڑا کی کامیابی نے ہندوستان کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے اور مشہور و معروف ہستیوں کے ذریعے مبارکباد دیے جانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی سمیت متعدد سیاسی و سماجی ہستیوں کے ذریعے
نیرج چوپڑا کو مبارکبادی پیش کی گئی، ان کے بہترین کھیل کے لیے شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ ناظرین گرامی، جماعت اسلامی ہند نے رامپور کی جوہر یونیورسٹی کے معاملے میں اتر پردیش سرکار پر بدنیتی کا الزام عائد کرتے ہوئے شدید تنقید کی ہے۔ محمد علی جوہر یونیورسٹی کے صدر دروازے کو منہدم کرنے کے لیے مقامی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹس پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر سلیم نے کہا کہ میرے خیال میں اس معاملے کو مناسب طریقے سے نہیں نمٹایا جا رہا ہے۔ اگر یہ زمینی تنازع کا معاملہ ہے تو اسے حکومت کے متعلق شعبہ جات کے ساتھ خوش اسلوبی سے حل کیا جانا چاہیے۔ اس یونیورسٹی کا قیام ریاستی کابینہ کے فیصلے اوریو جی سی کی ہدایت کے تحت عمل میں آیا تھا۔ تعلیم کی اس اہم جگہ میں خلل پیدا کرنا ہمارے طلباء اور ملک کے تعلیمی ماحول کے مفاد میں نہیں۔ حکومت کو لازمی طور پر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اقلیتوں اور پسماندہ طبقے کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ ناظرین، مغربی صحارا ویسٹرن صحارا کے ساحلی شہر ڈھاکلا سے روانہ ہوئی تارکین وطن سے بھری ایک کشتی سمندر میں ڈوب گئی ہے، جس میں 30 خواتین اور 8 بچوں سمیت 42 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپین نے رائٹ ایکٹیوسٹ نے معلومات دی ہے۔ غیر سرکاری تنظیم واکنگ بارڈن کی بانی ہیلینا میلیونو نے جمعرات کی دیر رات کو ٹویٹ کر کے بتایا کہ انہوں نے اس حادثے میں بچ جانے والے 10 افراد میں سے ایک سے بات کی، جس نے بتایا کہ تارکین وطن کا ایک گروپ اسپین کے کینری جزیروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈھاکلا میں موجود مراکش کے حکام نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تاہم مقامی میڈیا کے مطابق جمعرات کو ساحلی سمندر سے 12 لاشیں برآمد کی گئی، جبکہ 10 افراد کو ماہی گیروں نے بچا لیا۔ ناظرین، نیشنل کانفرنس کی صدر و رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام اس وقت جمہوری حقوق سے محروم ہے اور جمہوریت کے فقدان کا براہ راست منفی اثر عام لوگوں پر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے یہ باتیں جمعہ کو یہاں اپنی رہائش گاہ پر فورم برائے انسانی حقوق جموں کشمیر کے ایک اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ وفد میں جسٹس اے پی شاہ، سابق مصالحت رادھا کمار، معروف حقوق اطفال کارکن اناکشی گنگولی بھی شامل تھی، جبکہ اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے کئی سینئر پارٹی لیڈران بھی موجود تھے۔ ناظرین، دہلی کے دوارکا سیکٹر 22 میں زیر تعمیر حج ہاؤس کو لے کر فرقہ پرست طاقتوں نے ہنگامہ مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے، جس پر مقامی انتظامیہ نے بھی سخت ایکشن لینے کا من بنا لیا ہے۔ جمعہ کے روز دوارکا سیکٹر 22 میں بڑی تعداد میں لوگوں نے حج ہاؤس تعمیر کیے جانے کے خلاف ہنگامہ کیا اور اس کے خلاف دہلی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے DDMA ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملہ اس مظاہرے کا انعقاد کرنے والوں کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، یوم آزادی کے پیش نظر دہلی سے لے کر کشمیر تک سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ دہلی میں لال قلعے کے آس پاس کثیر تعداد میں سیکورٹی فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دہلی پولیس نے لال قلعے کے آس پاس موسٹ وانٹڈ دہشت گردوں کی تصویر پر مبنی پوسٹر چپکا دیے ہیں۔ اس پوسٹر میں 6 دہشت گردوں کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ پوسٹر میں شامل کی گئی دہشت گردوں کی تصویر کے ساتھ ساتھ ان کا نام اور پتہ بھی درج کیا گیا ہے۔ دہلی پولیس نے موسٹ وانٹڈ دہشت گردوں کی تصویر پر مبنی پوسٹر چسپاں کرنے کے ساتھ یہ اپیل بھی کی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ملک میں ان دہشت گردوں کو دیکھتا ہے تو فوراً پولیس کو مطلع کرے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ سبھی القاعدہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مقصد ہندوستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دینا۔ یوم آزادی کے موقع پر یہ سبھی دہشت گرد نہ صرف دہلی بلکہ پورے ملک میں دہشت گردانہ حملہ کر کے بدہمنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد ماحول کو خراب کرنا اور لوگوں میں ڈر کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ ناظرین، راجستھان کے جے پور ضلع میں چارجنگ کے دوران بلوٹوتھ ہیڈ فون کو استعمال کرنے کے وقت دھماکہ ہو جانے کی وجہ سے ایک نوجوان کی موت ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بھاشا کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے ہفتے کے روز بتایا کہ حادثے کا شکار 28 سالہ نوجوان مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ حادثہ چومو قصبے کے ادے پوریا گاؤں میں پیش آیا ہے۔ جس وقت حادثہ رونما ہوا اس وقت راکیش کمار ناگر نامی نوجوان بلوٹوتھ ہیڈ فون لگا کر گھر میں پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا اور اس نے بلوٹوتھ کو چارج کرنے والے پلگ سے بھی جوڑا ہوا تھا۔ گووند گڑھ پولیس کے مطابق اچانک ہیڈ فون میں دھماکہ اور نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ اسے نجی اسپتال میں لے جایا گیا جہاں دوران علاج اس نے دم توڑ دیا ہے۔ ناظرین، جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران سیکورٹی صورتحال میں نمایاں بہتری واقع ہوئی ہے اور جموں کشمیر کی سرحدوں پر بھی سیکورٹی نظام بہت بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ملیٹنسی بھی ختم نہیں ہوئی ہے کیونکہ سرحد پار سے سازش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے ان پر شکنجہ کسنا ضروری۔ موصوف پولیس سربراہ نے ان باتوں کا اظہار ایک نیوز چینل کے ساتھ اپنے ایک مختصر انٹرویو کے دوران کیا ہے۔
ناظرین، کورونا انفیکشن کے سبب غریب طبقے پر پڑے اثرات کے مد نظر مفت راشن تقسیم کے لیے 7 اگست کو پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت ان اتسو کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس پر سابق وزیر اعلیٰ کمل ناتھ نے سیلاب کی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے انگلی اٹھائی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کمل ناتھ نے جمعہ کو ایک بیان جاری کر کے کہا کہ ریاست کے گوالیر چنبل علاقے سمیت کئی اضلاع زبردست سیلاب کی زد میں ہیں۔ 1200 سے 50 سے زیادہ گاؤں اب بھی سیلاب سے بے حال ہیں۔ کئی لوگوں کی جان اس سیلاب کے سبب جا چکی ہے۔ ہزاروں لوگ اب بھی اس سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کئی گاؤں کا سڑک رابطہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے۔ کئی بڑے اور چھوٹے پل پلیاں بہہ چکے ہیں۔ علاقے کے قومی شاہراہ سمیت کئی سڑکیں اکھڑ چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں۔ کئی مکان پوری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں، فصلیں برباد ہو چکی ہیں، مویشیوں کی بھی جان گئی ہے۔ لوگوں کے گھر کا پورا سامان اس سیلاب کے پانی کے بہہ چکا۔ لوگوں کے آنسو نہیں تھم رہے، لوگوں کا سب کچھ برباد ہو چکا اور حکومت کچھ اور ہی سوچ رہی ہے۔ ناظرین، دہلی پولیس نے ایک اسٹیٹس رپورٹ میں ہائی کورٹ کو مطلع کیا کہ جانچ میں پتہ نہیں چل سکا ہے کہ دہلی فسادات کی تحقیقات کی تفصیلات میڈیا کو کیسے ملی تھی۔ پولیس نے رپورٹ ملزم آصف اقبال تنہا کی اس عرضی پر دائر کی جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ متعلقہ عدالت کی طرف سے نوٹس لینے سے پہلے ہی چارج شیٹ کے مواد کو لیک کر دیا گیا تھا۔ جسٹس مکتا گپتا نے جمعرات کو کہا کہ وہ سیل بند لفافے میں ملی دہلی پولیس کی علیحدہ تحقیقاتی رپورٹ پڑھیں گی اور تنہا کی عرضی کو سنوائی کے لیے 11 اگست کے لیے لسٹ کر دیا ہے۔ دہلی پولیس کی جانب سے پیش ہوئے وکیل رجت نائر نے عدالت کو مطلع کیا کہ معاملے میں اسٹیٹس رپورٹ بھی دائر کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، تو اطلاعات کے مطابق ترکی بھر میں 47 اضلاع میں لگنے والی 217 جنگلات کی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ وزیر زراعت و جنگلاتی امور بیکر پاک دیمرلی نے اونی ٹویٹ میں ملک گیر گزشتہ 10 دنوں میں لگنے والی جنگلات کی آگ کے بارے میں آگاہی کراتے ہوئے کہا کہ ہمارے جیالے اس وقت 5 اضلاع میں 13 جنگلات میں لگی آگ کو بجھانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ناظرین، ہزاروں افراد جن کے گھر شمالی کوریا میں شدید بارش کی وجہ سے تباہ ہوئے تھے ان کو متاثرہ علاقے سے نکال لیا گیا ہے۔ موسلادھار بارشوں نے سینکڑوں ایکڑ کا کاشتکاری میں پانی بھر دیا اور کئی پلوں کو بھی تباہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری ٹیلی ویژن کی خبروں میں اعلان کیا گیا کہ ملک کے شمالی مشرقی علاقے میں شدید بارشوں نے 1170 گھروں کو تباہ کر دیا، انہیں پانی کے نیچے چھوڑ دیا اور گھروں میں رہنے والے 5000 لوگوں کو محفوظ علاقوں میں منتقل کرنا پڑا ہے۔ ناظرین، متحدہ امریکہ میں کورونا وائرس کے یومیہ کیسز کی تعداد ماہ فروری کے بعد پہلی بار 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس تعداد کے گزشتہ سال موسم گرما میں ویکسین کی ایجاد نہ ہونے والے دور سے بھی زیادہ ہونے پر حفظان صحت کے حکام نے ویکسینیشن کے عمل میں مطلوبہ سطح پر نہ ہونے کا انتباہ دیا ہے۔ کنٹرول امراض و سدباب مراکز CDC کے عہدیدار روشیلے والنسکی کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں زیر علاج لیے جانے والوں اور اموات کا جائزہ لینے سے ان میں ویکسین نہ لگوانے والوں کی بھاری تعداد ہونے کا مشاہدہ ہوا ہے۔ ناظرین، متحدہ امریکہ نے حزب اللہ کی اسرائیل پر راکٹ حملوں کی مذمت کی اور لبنانی انتظامیہ کو ان حملوں کا سدباب کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان نیٹ پرائس کا کہنا ہے کہ ہم اس حملے کی شدید ترین طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ راکٹ حملے نے اسرائیلی اور لبنانی شہریوں کو خطرات میں ڈالا ہے تو اس سے لبنان کے استحکام اور حاکمیت کو بھی زد پہنچی ہے۔ امریکی انتظامیہ کی اسرائیلی اور لبنانی حکام سے قریبی رابطے میں ہونے کا ذکر کرنے والے پرائس نے حکومت لبنان سے راکٹ حملوں کا سدباب اور علاقے کو کنٹرول میں لینے کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، صدر ترک رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ 46 اضلاع کی 214 جنگلات میں لگنے والی آگ سے 202 مقامات میں اس پر قابو پا لیا گیا۔ صدر اردوغان نے اپنی ٹویٹ میں جنگلات کی آگ کے بارے میں آگاہی کراتے ہوئے لکھا ہے کہ جنگلات میں لگنے والی آگ کو بجھانے کی کارروائیاں فضا اور زمین سے مختلف طریقوں اور آلات سے جاری ہیں۔ ہم اپنے وطن کو ہرگز ریگستان نہیں بننے دیں گے اور نہ ہی پانی سے محروم ہونے دیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو
وطن اہل وطن کا ہے، گلے بے خار سیدھی بات